دن ہے 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوئی، اسلام کی پہلی عظیم جنگ، اور اسی دن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ اس دو نسبتوں کی وجہ سے یہ دن زیادہ عظمت والا ہے۔ ام المؤمنین یعنی مومنین کی ماں، ذرا اونچی آواز سے بولے، یہ کن کی ماں ہے؟ پتہ چلا کافروں کی ماں نہیں ہے، تو جن کی ماں ہے وہی ماں کا ادب کرتے ہیں، تو یہ ہماری ماں ہے اس لیے ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ہم ان کا، تو مومنین اور ہیں مومن اور ہیں، تو الحمدللہ ہم مومن ہیں، اور اللہ نے ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بنایا ہے، اور آمنہ کے لال کی ہر زوجہ کو ہماری ماں بنایا ہے، تو یہ تو قرآن ہے نا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے، اور یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ساری ازواج میں سے سب سے زیادہ پیاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی تھیں، اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناز و نخرے اٹھائے ہیں، اور آپ ازواج مطہرات میں علمی اعتبار سے منفرد مقام رکھتی ہیں۔ 2/3 دین ڈائریکٹ سینہ مصطفیٰ سے آپ نے حاصل کیا، اور اکتساب فیض ڈائریکٹ آپ نے کیا، یعنی واسطہ کوئی نہیں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیض ملا، اور دین کا 2/3 حصہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور بڑے بڑے صحابہ نے آپ کی شاگردگی کی ہے، اور اکابر صحابہ نے آپ سے علم دین حاصل کیا، اور آپ رائے میں بڑی مضبوط تھی، اور اجتہاد کا منصب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، یعنی آپ مجتہدہ تھیں، فقیہ تھیں۔ اب مجتہد کوئی ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ مقام نصیب ہی نہیں ہوتا، لیکن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجتہاد کا اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا، اور علم انساب میں آپ مکمل مہارت رکھتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ساری ازواج مطہرات کا علم اکٹھا کیا جائے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا علم ان سے بھی زیادہ وسیع تھا، یعنی اتنا اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود فرمایا، عائشہ 3 دن خواب میں ایک فرشتہ ریشمی کپڑے کے اندر تمہاری تصویر، یعنی تصویر میرے پاس لاتا رہا، کہا یہ آپ کی زوجہ ہیں، تو کپڑا ہٹایا تو عائشہ تم ہی تھی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے۔ پھر ایک ہی کمبل میں تھی تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، یہ بھی شرف آپ کو حاصل ہوا۔ جبریل بارہا آپ کو سلام کہتے تھے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار جبریل سلام کہتے تھے۔ اللہ نے آپ کو عورتوں کے اندر یہ شرف عطا فرمایا۔ قرآن مجید، قرآن رشید میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تو پہلے وہ تاجدار صداقت کی بیٹی نہیں تھی، پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نہیں تھی، حضرت حفصہ تھیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، لیکن یہ شرف ان کو پہلے نصیب نہیں ہوا، یہ مقام انہیں پہلے نصیب نہیں ہوا۔ اللہ جل وعلا نے اس کو خود واضح فرمایا کہ پہلے تو سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی تھی، وہ بھی شرف تھا، پہلے سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی تھی، وہ بھی شرف تھا، لیکن اب میرے محبوب کی زوجہ ہو گئی ہو، تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبت حاصل ہو گئی ہے، تو اب اے نبی کی عورتوں، اس لیے اہل سنت و جماعت سب سے زیادہ نسبت پہ زور دیتے ہیں۔
کہ نسبت اچھوں کے مل جائے تو کیا بات ہے، نسبت محبوبوں کے مل جائے تو کیا بات ہے۔ قرآن کے ساتھ گتے کی نسبت ہو جائے تو گتا بھی ممتاز ہو جاتا ہے۔ ویسے تو کاغذ نیچے گرے ہوتے ہیں، وہ کہاں پڑے ہوتے ہیں، گتے کہاں ہوتے ہیں، لیکن اس کو بے وضو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، پہلے وضو کرتے ہیں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس گتے کو کیا لگا ہے تو آپ کہیں گے واقعی گتے کو کچھ نہیں لگا، لیکن گتا اللہ کے کلام کو لگا ہے، اس لیے وہ محبوب ہو گیا ہے، وہ شرف پا گیا ہے۔ اللہ بفرماتا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، محبوب انہیں کہہ دیجئے اگر رحمان کی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اب یہاں اللہ عز و جل نے نسبت کو واضح کیا۔ یہاں کسی کے ہاں ادھر نسبت کیا چیز ہے، ہم نے کہا تو خود پتہ نہیں کیا چیز ہے، وگرنہ تو قرآن پڑھے تیرا دل روشن ہو تو تجھے سمجھ آئے کہ نسبت کتنی بڑی چیز ہے، کہ اللہ پاک فرماتا ہے اگر میری اولاد ہوتی تو محبوب کہہ دو کہ سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ تو یہ کیوں فرمایا سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا؟ اسے نہ دیکھا جاتا جس کی طرف منسوب ہے، اسے دیکھا جاتا۔ یہ بتایا کہ مقام نسبت کی وجہ سے ہے، مقام ملتا ہے تو تعلق کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کی پیاری ہے، تو یہ کا کی کے جو تعلق بتاتا ہے، اسی وجہ سے شرف ملتا ہے، اسی وجہ سے عظمت ملتی ہے۔ تو فرمایا اے نبی کی عورتوں، پہلے تم تھیں لیکن اب ایک خاص شرف مل رہا ہے، وہ ہے میرے محبوب کے ہاں تمہاری اقدیت، اس لیے تم اب عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو انہیں پوچھے ان کے دو ہاتھ نہیں تھے، ان کا بھی ایک ہی چہرہ تھا، ان کی بھی دو آنکھیں تھیں، لیکن رب فرما رہا ہے کہ کمینوں تم دو آنکھیں دیکھتے ہو، تم یاروں کو نہیں دیکھتے، تم نہیں دیکھتے کہ ان سے منسوب ہو جاتے ہیں، اپنے پہ قیاس نہ کرو، تم گندے ہو، تم ناپاک ہو۔ تو وہ تو ایسی ہستیاں ہیں جن کا ذکر رب فرماتا ہے، جن کی شان رب بیان فرماتا ہے، رب کے مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ سارے جہاں کی عورتیں ایک طرف ہیں، یار سے جن کو عقد حاصل ہوا ہے وہ ایک طرف ہے۔ تو جب صحابیہ جیسی اور حضور کی ازواج جیسی کوئی نہیں ہو سکتی تو آمینہ کے لال جیسا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو حضور کی عقد میں آئی ہیں تو بے مثل و بے مثال ہو گئی ہیں۔ ادھر یہ نہیں ہے کہ ساری رات عبادت کرتی رہی ہیں تو لستن کاحد من النساء ہو گئی ہیں، بلکہ ادھر تو اللہ نے یہ واضح فرمایا ہے میرے محبوب کی نسبت ملی ہے، اس وجہ سے تم خاص و ممتاز اور بے مثل و بے مثال ہو گئی ہو۔ اس لیے ذات محترم اس کی طرف آپ توجہ کیا کریں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ایک بات کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں، وقت کے دامن میں تھے گنجائش نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر فضائل بیان کیے جائیں۔ اللہ بغمدہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں، جب تم قلیل تھے، بے سر و سامان تھے، تعداد بھی تھوڑی تھی اور اسلحہ کی قلت تھی، کھانے کی بھی قلت، پانی کی بھی قلت، جگہ کا بھی مسئلہ تھا، گرمی بھی بڑی تھی، اور یہ رمضان میں ہوا، اور پھر گرمی کی تپش، روزے کی حالت، اور پھر لڑائی کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، لیکن آگے جا کے پھر لڑائی کی صورت بن گئی تو خالی ہاتھ تھے۔ کس کے پاس تلواریں تھیں، کن کے پاس نیزے تھے، کن کے پاس خود تھی، جنگی لباس تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ ہاں ایک بات تھی، ان کے پاس اللہ بھی تھا اور اللہ کے محبوب بھی تھے، یعنی عشق مصطفیٰ کی دولت تھی، کامل ایمان کی دولت تھی، اور اسی ایمان کی دولت نے، وہی توکل کی دولت نے انہیں قائم رکھا، اور بغیر اسلحہ کے انہوں نے چھلانگ لگا دی، اور جن کی شان رب بیان فرماتا، بدری جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کس جیسا؟ کیا بعد میں غزوے نہیں ہوئے؟ احد نہیں ہوا؟ اس کے علاوہ حنین نہیں ہوا؟ کتنے غزوات ہیں جو ہوئے، لیکن وہاں بدریوں جیسا کوئی نہیں ہے۔ بدری جیسا یعنی بدری باقی صحابہ میں سے
بے مثل صحابی ہیں، یہ قطعی جنتی ہیں اور یہ یقینی جنتی ہیں، اور ان کے مقام کا کوئی نہیں، انہوں نے بے سر و سامان چھلانگ لگائی ہے، انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، اور پھر اللہ پاک بدریو جو چاہو کرو۔ مالک اتنا خوش ہوا ما اعملوا ما شئتم، جو چاہو تم کرو بدریو، راضی کر دیا۔ یہ بدری صحابہ تھے۔ اللہ کا کبیرہ، کہنا بڑا آسان ہے، جانا بڑا مشکل ہے۔ کتنی سخت گرمی تھی، پیاس کی شدت تھی، اور اوپر شیطان کا حملہ تھا کہ ادھر دیکھو وہ کافر ہے۔ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، تو نے ساری زندگی کیا کیا ہے، تیرا تو ایک ہی کمرہ ہے، تو ادھر دیکھ کر کوٹھی بن گئی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو سچا ہے یا وہ سچا ہے؟ اس کے بعد پیراڈائز ہے، اس کے بعد ساری سہولتیں ہیں، اور تو اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ سے پیار کرنے والا، وہ بد مذہب ہے، وہ دیکھو اس کی طرف، اور تمہاری طرف دیکھو کیا ہے۔ ایسے وسوسے آتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ کس کی طرف سے؟ تو ادھر بھی انہوں نے وسوسہ ڈالا کہ ان کی جگہ بھی ہموار ہے، ان کے پاس مال پانی ہر شے ان کے پاس موجود ہے، اور تمہارے پاؤں زمین میں دھنسے جا رہی ہیں، ریگستان ہے، اوپر تپش ہے، پانی بھی کوئی نہیں۔ تو اس وقت اللہ پاک نے اونگ دی، تو اونگ ہی سے ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ چین کا مالک ہے نا، قادر ہے۔ پھر اللہ پاک نے بارش نازل فرمائی، اور فرمایا اس لیے بارش نازل فرمائی کہ وہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں ستھرا کر دے۔ جہاں اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ستھرا کرے، وہاں اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تمہیں ستھرا کرے اور تم سے ناپاکی دور کر دے۔ یہ کہانی ونڈ دوسرے لوگوں کی ہاں ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں۔ تطہیر کی بات وہاں بھی ہے، تطہیر کی بات یہاں بھی ہے۔ یہاں بدریوں کے لیے بھی اللہ پاک نے فرمایا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، یہ قرآن پاک ہے، اس میں موجود ہے۔ زمین برابر ہو گئی، پانی بھی نازل ہوا، انہوں نے وضو کیے، جو مسائل تھے ان کے دور ہوئے۔ تو یہ صحابہ، آخری بات کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں، کیونکہ بات تو پھر غزوہ بدر ہے، اس میں ایک واقعہ نہیں ہے، اور اس کے اندر بڑے اسباق ہیں، اور اس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، پھر حضور کی دعا۔ دیکھیں وہ ہم بھی کہتے ہیں، آپ سب بھی کہتے ہیں، پوچھیں ان کو عریش، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے۔ وہ تاجدار صداقت کا یا رسول اللہ بس کیجئے، اتنا حضور روئے، یہ مٹھی پر ہیں۔ تو اگر یہیں گے تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ پھر قیامت تک کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس انداز سے حضور، وہ عریش تھی، اب تو ادھر مسجد انہوں نے بنا دیا، بدر کے مقام پہ ہم گئے تو وہ کیا بن گیا؟ ایک مقام، بڑی مسجد انہوں نے بنا دی ہے، اور ہم نے وہ منظر دیکھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے بدر کے مقام پہ، تو ایک دن پہلے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے۔ کس میں موجود ہے؟ بخاری کے بعد جس کا درجہ ہے وہ مسلم ہے، تو مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی، تو آپ کو پتہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی بھی رکھتے تھے، آپ کے پاس تھی۔ آپ جہاں پہنچے تو آپ نے کہا کہ یہاں عتبہ مرے گا۔ کیا مرے گا؟ کون؟ عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ ہلاک ہوگا، وہ مرے گا۔ کہتے ہیں کہ کیا کسی کو پتا کل کیا ہوگا؟ میں اپنی بات کر، تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ آمینہ کے لال بتا رہے ہیں کل کیا ہوگا، فلاں کتا اس جگہ مرے گا۔ یہ حضور نے پہلے بتایا، کسے کیا پتا ہو؟ تمہیں جو شیطان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تمہیں کیا پتا ہو؟ جن کا تعلق رحمان کے ساتھ ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ کل کس نے مرنا ہے اور کس حالت میں مرنا ہے۔ کفر پہ مرنا ہے، ہمیں پل کا نہیں پتا کس پہ مرنا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل مرنا ہے اور اس نے کفر پہ مرنا ہے، تو نشان لگ گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہذا مرصع فلاں، ہذا مرصع فلاں، ہذا مرصع فلاں، یہاں فلاں کے قتل کی جگہ ہے، یہاں فلاں کے قتل کی جگہ ہے، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ نے دیکھا جس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی جگہ وہ کافر مرا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ تو
یا پھر سیدھی بات کرو ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ہمیں حضور کی شانوں سے تکلیف ہے، اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کل کیا ہوگا، اور پھر حضور نے نشان لگائے ہیں اور صحابہ نے بعد میں دیکھا اس کو اور دیکھ کر وہ واضح فرمایا۔ تو جنگ بدر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نیزہ لگایا سیدھا کرتے ہوئے صف، تو صحابی کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا میں نے بدلہ لینا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، یہاں تو بات کر کے جانا کہاں ہے، یہاں تو استاد ہی مان نہیں ہے، باقی کون ہے؟ کیونکہ تم نے بات کی ہے، تم ہوتے کون ہو؟ میں استاد ہوں، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے نہیں مان ادھر۔ جو حق بولے گا پھر بس اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، جو اپنا مطالبہ کرے گا اس کے لیے جینا مشکل ہو گیا کہ تم کون ہوتے ہو؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور حضور ہیں اور جنگ کا منظر ہے، تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے وہ نیزہ لگایا تو اس وقت کپڑا اٹھا ہوا تھا تو پیٹ پہ لگا، اس لیے آپ بھی قمیص اٹھائیں۔ اب بتاؤ نا، ایسے بھی کوئی جرنیل ہیں، ایسے بھی کوئی حاکم ہے، حضور تو ایسے حاکم ہے کہ حضور جیسا حاکم ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی حکومت جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اور مالک کل کہلاتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ نے اٹھایا تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے چومنا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ بدلہ کیا تھا؟ اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک چوم لوں۔ یہ کیوں کیا؟ کہا موت تو سامنے تھی، ظاہر جنگ کا منظر ہے، اب واپس آنا کہ نہیں آنا؟ میں نے کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک چوم لوں، اس سے مس ہو جاؤں۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، جو آمنہ کے لال کے ساتھ مس ہو جاتا ہے، جہنم کی کون سی آگ جو چھو جائے گی انہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ایسے نہیں ہے، یہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے۔ یہ جو بزرگان دین سے تبرک حاصل کرنا ہے اور ان کو باعث برکت سمجھنا ہے، ان کے لباس کو، ان کے جسم کو، یہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ان نفوس خزیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا